سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ عمر ایوب صاحب پچھلے مہینے ہی الیکٹ ہوئے تھے، وہ سب باتیں تو موجود تھیں کہ وہ اپوزیشن لیڈر بھی ہیں اور سیکرٹری جنرل کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ بھی سب سامنے تھیں، تو یکدم ان کو ریزائن کرنے کی جو ضرورت پڑی تو اس کے نتیجے میں بہت سی قیاس آرائیاں شروع ہو گئیں کہ جی اندر پارٹی میں ایک ڈسکنٹینٹ ہے، ڈس ایگریمنٹ ہے، ڈویژن ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو عمر ایوب کی جو ریزگنیشن کی کہانی ہے یا وجہ ہے وہ میں بیان کر دوں۔ عمر ایوب صاحب جنرل سیکرٹری الیکٹ ہوئے تھے، اس وقت تک ابھی لیڈر آف دا اپوزیشن نہیں تھے۔ اس کے بعد جب عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا کہ لیڈر آف دا اپوزیشن ان کو پوسٹ دینی ہے، تو یہ دو بڑی اہم پوسٹ ہوتی ہیں، اسپیشلی نیشنل اسمبلی کا لیڈر آف دا اپوزیشن اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کا جنرل سیکرٹری ہے پارٹی کا ہے۔ پارٹی کا جنرل سیکرٹری ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ اس نے پارٹی کو آرگنائز کرنا ہے، ایک پولیٹیکل پارٹی کو، اور ہر چیز کا خیال رکھنا ہے۔ بہت اہم کام ہے اور بہت مصروفیات اس میں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں۔ لیڈر آف دا اپوزیشن نیشنل اسمبلی میں بھی اتنا ہی امپورٹنٹ کام ہے اور اس میں بھی بڑی مصروفیت ہوتی ہے، تو ایک شخص دونوں جابز نہیں کر سکتا، اور یہی پرنسپل ہے کہ آپ کو پارٹی کا عہدہ یا آپ کو پارلیمنٹری عہدہ، ان میں سے دونوں میں سے ایک چوز کرنا پڑتا ہے، اسپیشلی اگر آپ کا عہدہ بڑا اہم ہو۔ اس لیے انہوں نے عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہوگا کہ ان کو ریکویسٹ کی جائے کہ آپ ایک عہدہ سنبھالیں، اور اس کو دیکھتے ہوئے خواہش جو عمران خان صاحب کی تھی اس کو دیکھتے ہوئے عمر ایوب صاحب نے اور اپنی خود جج کرتے ہوئے کہ میرے لیے بیسٹ آپشن کیا ہے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں جنرل سیکرٹری کے عہدے سے ہٹ جاتا ہوں، وہ لیڈر آف دا اپوزیشن کا عہدہ سنبھالنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ضروری ہے کہ اس کو ہم اس کانٹیکس میں دیکھیں۔ اس کو جو لوگ بہت ساری ڈیبیٹ کر رہے ہیں کہ اس میں کوئی ان کو نکالا گیا یا اس میں کوئی ایسی بات ہوئی ہے کہ کوئی فارورڈ بلاک آیا اور اس کے پریشر کی وجہ سے ان کو استعفیٰ دینا پڑا، ایسی بات نہیں ہے۔ انفیکٹ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جب ہمارا، اور میں پڑھا بھی ہوگا کہ جب قائد اعظم نے مسلم لیگ، پاکستان مسلم لیگ بنائی، کیونکہ جب پاکستان بن گیا تو قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے یہ کہا کہ جو مسلم لیگ ہے، پاکستان مسلم لیگ، اس کے جو عہدے داران ہوں گے وہ پارلیمنٹ کے عہدے داران نہیں رہیں گے پارلیمنٹ میں، اور جو پارلیمنٹ میں ہوں گے وہ پارٹی کا عہدہ نہیں سنبھالیں گے۔ اور انہوں نے یہ ایک ڈویژن کر دی کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ پارٹی جو ہے وہ اپنی آرگنائز کرے اپنے آپ کو۔ تو یہی مقصد پی ٹی آئی کا بھی ہے کہ وہ جو ری آرگنائزیشن جنرل سیکرٹری کر سکتا ہے، وہ اگر دو عہدے سنبھالے گا تو ری آرگنائزیشن سفر ہوگی۔ اس لیے میرا خیال ہے یہ سارا اس کے پیچھے ایک پولیٹیکل جورسپروڈنس تھی، ایک سیاسی۔ ٹھیک، یہ بات درست ہے آپ کی جو آپ نے کہا، لیکن یہ بتائیے گا کہ کیا یہ بہتر نہیں ہوتا کہ اگر عمران خان صاحب کی طرف سے آخر کار ان کے جو پیغامات ہیں وہ باہر آتے ہیں، آپ لوگ سب میڈیا کو بتاتے ہیں، تو اگر عمران خان صاحب کی یہی منشا تھی، یہی ڈیسیجن تھی، تو وہ ایک ڈیسیجن سامنے اناؤنس ہو جاتی۔ جس طریقے سے انہوں نے ریزائن کیا اور پارٹی میں بہرحال the leader is inside، تو معاملات تو رہتے ہیں ایسے پارٹیوں میں کہ دھڑا بندی ہوتی ہے، تو یہ طریقہ کار شاید آپ کو لگتا ہے درست تھا ان ہائنڈ سائٹ، کیونکہ اس میں باتیں تو بہت سامنے آئی ہیں۔ اس حد تک لوگوں نے کہا جی اب شبلی فراز صاحب بھی ان کو بھی ریزائن کرنا ہوگا، he is the next one who will give his resignation۔ جی، ان کا ریزگنیشن کا تو مجھے نہیں پتا، وہ تو بات میری اس طرح نہیں کوئی مجھے پتا چلا، لیکن دیکھیں یہ ضرور ہے کہ تھوڑا سا چینل آف کمیونیکیشن جو ہے وہ اس میں ضرور دشواریاں ہیں، اور بڑی کئی بار سیریس دشواریاں آ جاتی ہیں، اور اس کی وجہ کوئی پارٹی کا قصور نہیں یا کسی پارٹی کی لیڈرشپ کا قصور نہیں۔ اس وجہ یہ ہے کہ وہ پریکٹیکلی عمران خان صاحب کو جس طرح مل سکتے ہیں اور جس طرح وہ پیغام پہنچا سکتے ہیں وہ بڑا مشکل ہے سلسلہ۔ یعنی آپ کوئی رائٹنگ میں نہیں لے جا سکتے، آپ کو اورلی زبانی بات کرنی پڑتی ہے، زبانی انسٹرکشنز کون لے کے آتا ہے اور وہ کیا کہتا ہے، اس نے کیا سمجھا، اس میں کئی بار ہم نے دیکھا کہ کنفیوژن پیدا ہوئی۔ لیکن جی علی، دس وڈ ہیو بین ویری سمپل کہ پارٹی کے جو ہیں بانی چیئرمین وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ عہدہ جو ہے یہ
کنوے کر دیا گیا کہ بھئی عہدہ ایک لیا جائے گا, دونوں نہیں. ہمیں لگتا ہے کہ وہ نہ کر کے اور قیاس آرائیاں پھیلائی ہیں. لیکن اگر ذرا ہم چلیں ان کی اسٹیٹمنٹ پر فواد چودھری صاحب کی, پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ فواد چودھری صاحب کا سٹیٹس کیا ہے پارٹی میں؟ فواد چودھری صاحب کا سٹیٹس یہی ہے کہ ہم سارے سمجھتے ہیں کہ وہ پارٹی چھوڑ چکے ہیں اور وہ پارٹی میں اب نہیں ہیں, لیکن ان کا جو جانا تھا, جس سچویشن میں بھی ان کا جانا ہوا, اس وقت کافی سارے لوگ چھوڑ گئے تھے. تو مجھے یاد ہے انفیکٹ جو آپ نے رؤوف صاحب کی بات سنائی, شاید رؤوف صاحب کو عمران خان صاحب نے جیل میں یہ ذکر کیا ہو, لیکن مجھے یاد ہے کہ جب وہ سارے چھوڑ کے گئے تھے تو اس وقت میں عمران خان صاحب کے پاس گیا تھا. اس وقت وہ جیل میں نہیں تھے, وہ اپنے گھر میں تھے ادھر زمان پاک میں. تو ان سے میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہوا جی, سارے چھوڑ گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ بڑا اچھا ہوا کہ اب ہماری پارٹی میں صفائی ہو رہی ہے, اور وہ جنہوں نے چھوڑنا تھا وہ چھوڑ گئے ہیں. اب میں دیکھوں گا کہ کون رہتا ہے جو لائل ہے پارٹی سے اور ہمارے پرنسپلز پہ کھڑا ہے. تو یہ ان کا کہنا تھا. لیکن میں پھر بھی یہ کہوں گا کہ کبھی آپ کسی کا راستہ واپس آنے کا بند نہیں کرتے. ہم نے سیاست میں دیکھا ہے, بہت سارے لوگ آئے, بہت سارے گئے, مختلف جوائن کیا. تو یہ آگے جا کے دیکھیں گے, کوئی حتمی فیصلہ تو نہیں ہے, لیکن فی الحال وہ اس پارٹی میں نہیں ہے. پارٹی میں نہیں ہے. تو یہ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ سب چوہے شوہے, جو حامد خان صاحب کا نام لے رہے ہیں, جو بڑے obviously بڑے معتبر ہیں, حامد خان صاحب کا اور رؤوف حسن صاحب کا, تو کیا آپ سمجھتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں پارٹی کی جو پالیسیز ہیں اس پر بھی تنقید کی جا رہی ہے, ان لوگوں کی جو پالیسیز ہیں, ان کے طریقہ کار لیڈرشپ کا, اس پر آپ کیا کہیں گے ایز اے کی ممبر جن کی عمران خان صاحب سے ملاقات رہتی ہے؟ دیکھیں, میرا خیال ہے کہ وہ جو ان کی, یہ ان سے ہی پوچھنا چاہیے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اور کیوں کہہ رہے ہیں, اور ان کا جواب وہ وہی دیں گے. نہیں جواب تو وہی دیں گے, لیکن آپ سے میں پوچھ رہی ہوں کہ بحیثیت ایک پارٹی کے سینئر ممبر کے جو عمران خان صاحب سے ملتے ہیں, اس پہ موقف کیا ہے پارٹی کا جب وہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں؟ تو دیکھیں, وہ پارٹی میں نہیں ہیں, وہ پارٹی کے باہر بات کر رہے ہیں, ہمیں کوئی موقف لینے کی ضرورت نہیں ہے. اوبویسلی ہم اپنے جو ہمارے جو لیڈرز ہیں, ہماری جو قیادت ہے, ہمارے جو ساتھی ہیں, ہم ان کو ڈیفینڈ کریں گے اگر کوئی اس قسم کی بات کرے. لیکن میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ پرنسپل پہ بات ہو تو میں جواب دوں. یہ تو انہوں نے جو بات کی وہ ایسی نیچی بات تھی کہ میرا خیال ہے کہ اس کی ان کو کرنی نہیں چاہیے تھی. بٹ بہرحال ان کی اپنی ٹھیک ہے, اوکے. آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں جی, اس کو کیسے مینیج کریں گے؟ کیونکہ وہ تو باہر اپنا اسمبلی لگا کے بیٹھ کے آپ کے کوئی 70+ ممبر, 70-75 ممبرز, اور وہ کہہ رہے ہیں جی جب تک ہمارے سسپینڈڈ جو ہیں لوگ ان کو واپس نہیں لایا جائے گا ہم یہیں بیٹھیں گے. دیکھیں, پارلیمنٹری ڈیموکریسی جو ہوتی ہے یہ ایک بڑی انٹریکیٹ بھی ہے, اور اس میں بڑی ٹریڈیشنز بھی ہیں, بڑی روایات بھی ہیں, اس کے اپنے رولز بھی ہیں. اور یہ رولز جو ہیں یہ اسپیکر کو سمجھنے پڑتے ہیں, کیونکہ اسپیکر ہوتا ہے کسٹوڈین آف دا ہاؤس, اور کسٹوڈین آف دا ہاؤس نے چلانا ہے. اس نے چلانا اس طرح ہے کہ جو اپوزیشن ہے, جو ایک حصہ ہے پارلیمنٹ کا, اور جو ٹریجری ہے جو وہ بھی حصہ ہے, ان دونوں کے درمیان ایک طرح سے جسٹس رہے, انصاف ہو. اگر آپ ایک سائڈ کو فیور کریں گے اور قوانین یا ریزولوشنز بلڈوز کریں گے اور اس پہ ڈیبیٹ نہیں کرنے دیں گے صحیح طریقے سے, تو پھر آپ کو اور لوگوں کو باہر نکال دیں گے بولنے پہ, آواز اٹھانے پہ, تو پھر یہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی نہیں چلے گی. اگر آپ اس طرح کرتے رہے تو اتنی بڑی اپوزیشن پنجاب کی جو ہے وہ پھر یہی کرے گی جو کر رہے ہیں کہ وہ باہر بیٹھ کے اپنی اسمبلی چلائیں گے. اور ایک اپوزیشن اسمبلی ہوگی جو باہر چلے گی, ایک ٹریجری اسمبلی ہوگی جو اندر چلے گی. پارلیمنٹری ڈیموکریسی اس طرح نہیں چلتی. یہ ذمہ داری ہے 3 انسٹیٹیوشنز کی. ایک جو اسپیکر کی انسٹیٹیوشن ہے, ان کے ساتھ ڈپٹی اسپیکر بھی آ جاتے ہیں, اور دوسرا جو ٹریجری بینچز ہے, یہ ان کا بھی ایک طرح سے ذمہ داری ہے کہ وہ اپوزیشن کو واپس لے کے آئیں, بات مان کے لے کے آئیں. اسی طرح پارلیمنٹری جمہوریت آگے چل سکتی ہے. تو آپ اس میں کوئی بات چیت شروع ہوئی ہے یا ابھی وہ ڈیڈ لاکڈ سچویشن ہے؟ کوئی انیشیٹو لیا گیا ہے اسپیکر کی طرف سے؟
ابھی ڈیڈ لاک ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ انیشیٹو لیا جائے گا بہت جلد، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے 80-90 پوری اپوزیشن کی اپوزیشن جو ہے، یا تو چھوٹی اپوزیشن ہوتی تو شاید وہ اگنور کر بھی سکتے، پوری اپوزیشن کو اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا یہ بتائیے علی کہ آج ایک بل پاس ہوا ہے جو امینڈمنٹ آئی ہے سیکشن 144 جو الیکشنز ایکٹ ہے 2017 کی، اس میں، اور اس امینڈمنٹ کے تحت اب بڑی کلیئرلی یہ کہہ دیا گیا کہ ریٹائرڈ ججز بھی ٹرائیبیونل کے ممبرز بن سکتے ہیں، اور اس میں جسٹیفیکیشن یہ دی گئی ہے کہ کیونکہ آپ ججز کے پاس ویسے ہی کام اتنا زیادہ ہوتا ہے، ان کو آپ لے آتے ہیں ٹرائیبیونل میں، تو اٹس ویسٹ آف دیٹ ٹائم وچ از نیڈیڈ فار ادر کیسز۔ تو یہ تو اب پاس ہو گیا لا، اور آپ لوگ اس پر بہت اٹل تھے کہ نہیں جو ریٹائرڈ ججز ہیں ان کو نہیں لانا چاہیے، تو اینڈ ناؤ دس از لا، تو از اٹ اے ڈن ڈیل ناؤ یا اس پہ کچھ پی ٹی آئی کر سکتی ہے؟ دیکھیں نہیں، اس کو چیلنج کیا جائے گا، اس کو بالکل چیلنج کیا جائے گا جب یہ سینٹ میں بھی آئے گا ابھی، اور پھر یہ جب یہ بل بن جائے گا، جب یہ قانون بن جائے گا، سینٹ ہو جائے گی پریزیڈنٹ کی، تو پھر اس کو چیلنج ضرور کیا جائے گا۔ دیکھیں جو مقصد بیان کیا جا رہا ہے اس کہ جناب بہت زیادہ پریشر ہے، بہت زیادہ کام ہے ججز کے پاس، اس لیے ہم ان کی مدد کے لیے لے کے آ رہے ہیں، یہ پرنسپل تو بہت صحیح ہے، یہ بات کرنے کے لیے تو بڑا اچھا لگتا ہے کہ بڑی واقعی یہ ہونا چاہیے کہ آپ سارا برڈن ججز پہ نہ ڈال دیں اور ریٹائرڈ ججز کے ذریعے بھی ٹرائبیونل میں کیسز چلائیں، لیکن یہ والا جو امینڈمنٹ ہو رہی ہے، یہ جو مقصد ہے، یہ اصل میں مقصد بڑا غلط ہے۔ اصل میں مقصد یہ ہے، اور اس وجہ سے کیا جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ ہائی کورٹس نے جو ٹرائبیونلز بنائے ہیں سٹنگ ججز کے، وہ اس لیے بنائے ہیں کہ وہ جلد سے جلد فیصلے کریں یہ جو دھاندلی ہوئی الیکشن میں، اور اس کا رزلٹ جلد سے جلد آ جائے۔ ریٹائرڈ ججز کو لانے کی کوشش اس لیے کی جا رہی ہے تاکہ حکومت اپنی مرضی کے ججز لے کے آئے جو ان کو فیور کریں، اور وہ سالہ سال کیس چلائیں، یا ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کیس میں فیصلہ ایسا کر دیں جس سے کہ جو اگینسٹ ہو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کے خلاف۔ تو یہ جو مقصد ہے ایک دم کہنے کا کہ یہ ہم صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ برڈن کم کریں، وہ مقصد درست نہیں ہے۔ اگر یہ ہوتا تو پھر یہ پہلے سے یہ کر دینا چاہیے تھا، الیکشن سے پہلے آتے، ساری حکومت چل رہی تھی، اور وہ الیکشن ایکٹ میں 2017 میں بڑی بحث ہوئی تھی، اور 2017 سے لے کے 2024 تک اب 7 سال بھی ہو گئے ہیں۔ ان 7 سال میں تو یہ کبھی سجیسٹ نہیں کیا گیا کہ جناب یہ الیکشن ٹرائبیونلز جو ہیں اس میں ریٹائرڈ ججز لے آئیں، کیونکہ مقصد تو وہی ہے، اگر مقصد اس وقت بھی وہی تھا اب بھی یہ ہے۔ تو یہ اس لیے یہ ایک دم جو چینج آف مائنڈ ہوا ہے اور کہا کہ نہیں ریٹائرڈ لے کے آئیں، یہ ایک چال ہے، اور یہ چال عدالتیں نہیں مانے گی۔ تو یہ جی میرا مطلب کہ یہ تو اس وقت آپ انٹینشن کو ڈاؤٹ کر رہے ہیں، ابھی تک آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہے سچ سامنے نہیں آیا، بٹ بہرحال آپ کہہ رہے ہیں آپ اس کو کورٹ میں یو ول چیلنج دس ویری کوئکلی۔ لاسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ جو ریزولوشن امریکہ میں کانگریس میں پاس ہوئی، اس کے حوالے سے جب کہا گیا کہ انٹرنل ایشوز پر، پاکستان کے میٹرز پر انٹرفیئرنس ہے، اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں، اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، تو ساتھ ساتھ عمر ایوب صاحب کی یہ ہم سٹیٹمنٹ دیکھ رہے تھے کہ انہوں نے کہا کہ جی یہ ابھی ان کو یاد آیا، ہم نے تو جو سائفر والا معاملہ تھا ہم نے اس پر بھی کرٹیسائز کیا تھا، کنڈیم کیا تھا۔ ذرا سنیے گا، پھر میں آپ سے سوال پوچھتی ہوں۔ ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو یو ایس کے خلاف جو انہوں نے قرارداد پیش کی، جس وقت تک انہوں نے قرارداد پیش کی اس کا ہمیں کوئی اپوزیشن کے ساتھ شیئر نہیں ہوا۔ یو ایس گورنمنٹ نے جس وقت ڈونلڈ لو کے ذریعے، سائفر کے ذریعے پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی تھی، اس وقت کا واقعہ ان کو کیوں نہیں یاد آتا؟ ہم نے اس وقت کنڈیم کیا تھا اس کو۔ جی علی ذرا یہ بتا دیجئے گا کہ کلیئر نہیں ہو رہا کہ پی ٹی آئی نے پھر سے وہ سائفر والا ایشو اٹھا دیے، کیونکہ ایٹ ون پوائنٹ پھر کہا تھا کہ نہیں جی اصل میں تو یہاں سے جنرل باجوہ نے کیا تھا اور امریکنوں کا تو اس میں رول نہیں تھا، تو کچھ کنفیوژن لگتی ہے۔ اور پھر اگر کہہ رہے ہیں کہ جی وہ انٹرفیئرنس تھی اور اس کو کنڈیم کیا ہے، تو اب یہ جو ریزولوشن پاس ہوئی وہ بھی انٹرفیئرنس ہے، اس کو نہیں کنڈیم کریں، تو تھوڑی سی کانٹرڈکشن ہے، ذرا ایکسپلین کر دیجئے گا۔ دیکھیں دو اس پہ ویوز ہیں، دو ویو پوائنٹس ہیں بڑے واضح۔
ایک ویو پوائنٹ تو یہ ہے کہ جب آپ کا ایک کوئی بھی ملک ہو، امریکہ کو چھوڑ دیں آپ، کوئی بھی ملک ہو، اگر وہ کسی دوسرے ملک کے انٹرنل افیئرز کے بارے میں ان کا پارلیمنٹ کوئی بات کرتا ہے تو ایک پرنسپل تو یہ ہے کہ یہ غلط ہے، کیونکہ یونائٹڈ نیشنز بھی ایک فورم ہے اور دوسرے انٹرنیشنل فورمز ہیں. جب آپ کے کسی پارلیمنٹ نے کسی دوسرے ملک کے پارلیمنٹ یا دوسرے ملک کے انٹرنل افیئرز کے بارے میں پارلیمنٹ نے بات کرنی ہے تو وہ ان فورمز پہ ہونی چاہیے، ورنہ چاہے کسی کے خلاف ہو یا کسی کے فیور میں ہو، اس کو یونانیمسلی کنڈیم کرنا چاہیے. یہ ایک ویو. دوسرا ویو یہ ہے کہ جب آپ کے ملک میں اتنی وائلیشنز ہو رہی ہوں، اتنی خلاف ورزی ہو رہی ہو آئین کی، جب جمہوریت کی تقاضے پورے نہ ہو رہے ہیں اور پارلیمنٹ پہ شک ہو کہ یہ پارلیمنٹ صحیح الیکٹڈ نہیں ہے، تو اس وقت دوسرے پارلیمنٹس کے پاس اختیار ہے کہ وہ اپنی ریزولوشن پاس کریں، لیکن وہ بھی ایک ٹیمپریٹ لینگویج میں کرنی چاہیے، وہ بھی ایک ایسی زبان میں کرنی چاہیے جو پارلیمانی زبان ہو. یہ نہیں آپ کہہ سکتے ایک ملک کو کہ جی آپ بالکل ہی غلط ہو، کیونکہ ملک کے انٹرنل افیئرز ہوتے ہیں. تو یہ دونوں ویو پوائنٹس ہیں جس پہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس کو دیکھنا اس طرح چاہیے ہمیں کہ ہم موقع ہی نہ دیں کسی اور پارلیمنٹ کو یا کسی اور ملک کو کہ وہ ہمارے اوپر سوالیہ نشان اٹھائے. ہمیں چاہیے کہ اپنا انٹرنل پہلے گھر ٹھیک کریں، اور انٹرنل گھر ٹھیک کرنے کے لیے ہم اس طرح کی اگر حرکت کریں گے. ٹھیک ہے، آپ نے ایکسپلین کر دیا. واٹ از یور پوزیشن؟ آپ بتائیے، آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو کانگریس نے پاس کیا اور کہا کہ پاکستان کے الیکشن میں انکوائری کریں، یہ سب غلط طریقے سے ہوا ہے، آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں؟ جی، ہم اس لیے سپورٹ کرتے ہیں کہ ہمارے مطابق یہ ہوا تو یہ ایک طرح سے جو باہر کے ممالک ہیں ان کو بھی ریئلائز ہو رہا ہے کہ یہاں دھاندلی ہوئی، اور وہ کر رہے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ ہم ان کی منومن ہر بات مانتے ہیں، ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کا موقف ہے وہ اب باہر کی انٹرنیشنل دنیا کو بھی یہ موقف سمجھ آ گیا ہے، اور وہ اب اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں. جی الٹیمیٹلی، لیکن جو ہوتی ہے اسٹرگل ان چیزوں میں، وہ تو آپ بہتر جانتے ہیں، وہ تو انٹرنل ہوتی ہے، اور جو نتیجہ نکلتا ہے وہ بھی انٹرنل ہی ہمارا معاملہ. یہ میں ایگری کرتا ہوں. ایگری کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ.